أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رجل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة رواه الطبراني في المعجم الصغير۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے پیغمبر بتلائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں وہی دانش مند اور ہوشیار ہیں، انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی۔ واقعی موت کی یاد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کراتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نعمتوں میں ہو، راحتوں، چین و سکون میں ہو اور اس وقت بھی موت کو یاد کرے تو یہ موت کی یاد اس کو بغاوت پر آمادہ نہیں کرے گی، اور اس خوشی کے موقع پر اور چین و سکون کے وقت میں بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کو موت یاد نہیں رہی تو صحت کے زمانے میں یا وہ خوشی اور راحت کے زمانے میں اللہ کی نافرمانیاں کر سکتا ہے، بغاوت کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، تنگ دستی میں ہے، کوئی اس پر بلا یا فقر و فاقے کی مصیبت پڑی ہوئی ہے اور اس وقت وہ موت کو یاد کرے تو فرمایا کہ یہ موت کی یاد اس کو مایوس نہیں ہونے دے گی اور زیادہ اس کو غمگین نہیں کرے گی۔ اس وجہ سے موت کی یاد انسان کے لیے ہر حال میں مفید ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ موت کو یاد کرنے کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ انسان جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ اگر موت یاد نہ ہو تو پھر توبہ میں سستی ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس آدمی کو عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اس کا دل بڑا لگتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو جتنی روزی ملے اس پر وہ قناعت کرتا ہے اور زیادہ کی حرص نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف جو موت کو یاد نہ کرے اس کے 3 نقصانات ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا یہ کہ توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ موت اس سے بھولی ہوئی ہوتی ہے، اس کو یاد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، سستی ہوتی ہے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، روزہ رکھا، کبھی چھوڑا، اس طرح عبادات میں سستی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر حرص بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بقدر کفایت روزی پر راضی نہیں رہتا بلکہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو موت کی یاد یہ بہت ہی عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے موت کا تذکرہ بھی نکلتا جا رہا ہے۔ بہت سے مواقع پر جب موت کا کوئی تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو بڑا اجنبی محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ کان اس سے مانوس نہیں، اذہان اس سے واقف نہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک مجلس قائم فرمایا کرتے تھے جس میں علماء اور مشائخ کو بلاتے تھے اور صرف موت کی یاد پر بات چیت ہوتی تھی اور کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ وقفے وقفے سے یہ مجلس قائم کرتے تھے اور اس کے بعد اتنا وہ روتے تھے جتنے حاضرین مجلس تھے، جیسے کسی کا کوئی جنازہ سامنے رکھا ہو اور وہ رو رہا ہو، اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ بس یہ ایک معمول تھا کچھ وقفے کے بعد، تاکہ غفلت طاری نہ ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ موت کو یاد رکھنے کا اہتمام کرے، اس سے اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی، گناہ سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔